جامعہ میں تقریباً پاکستانی کتنے طلباء اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ ابھی جو جامعہ کے پاکستانی طلباء کی ایگزیکٹ تعداد کے بارے میں تو مجھے کو پتہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ تقریباً 500 کے قریب طلباء ہیں. 500 کے قریب پاکستانی طلباء جو ہیں وہ فی الوقت جامعہ اسلامیہ کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن یہ ایگزیکٹ فگر نہیں ہے، تھوڑا کم نیچے ہو سکتے ہیں، لیکن تقریباً اتنی تعداد ہے. جی ماشاء اللہ. اچھا جی، بالکل جریج بھائی سے سوال ہے کہ پاکستانی مشہور متخرجین جو ادھر سے مطلب علماء ہیں ان کا تعارف ذرا بتائیے گا. سب سے پہلے جو یہاں کے فاضل مشہور معروف شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ جو شہید ہوئے تھے، اور ان کی جو ہے پاکستان سے باقاعدہ طور پر ان کی نماز ان کی میت کو لا کر جنت البقیع میں تدفین کی گئی، وہ اسی جامعہ کے متخرج ہیں. اس کے بعد سردار عتیق احمد خان جموں کشمیر کے بہت مشہور ہیں، اور یہ سیاست میں انہوں نے کشمیر میں اپنا نام ایک پیدا کیا، پاکستان سے ان کا تعلق ہے. آپ مختصر سا تعارف. اچھا، اس کے علاوہ ڈاکٹر فضل رائی مدنی صاحب ہیں، قاری ادریس العاصم صاحب رحمہ اللہ یہاں کے فارغ ہیں، قاری صہیب میر محمدی صاحب ہیں، مسعود عالم صاحب ہیں، قاری شریف صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر عبدالباسط فہیم صاحب ہیں، اور سید ریاست حسین شاہ ہزاروی صاحب ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر شفقت مغل صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان کے مشہور میں آتے ہیں عتیق الرحمان صاحب، ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب جو جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں جو شیخ الحدیث الوی صاحب. جی وہ ہیں. اس کے علاوہ حافظ محمد شعیب صاحب جو سابق مدرس مرکز علوم دعوت سلفیہ استیانہ بنگلہ ہے، جنہوں نے کئی کتب کی تصنیف بھی کی ہوئی ہے. جی ماشاء اللہ. جی یہ مختصر ہم نے تعارف جو ہے وہ سنا جامعہ کا، اور پھر متخرجین جو ہے مشہور ان کے متعلق، اور اس جامعہ میں ایڈمیشن لینے کا طریقہ کار ذرا واضح فرما دیں. جامعہ میں جو ہے نا ایڈمیشن لینے کا بنیادی طور پر یہ ہے کہ طریقہ کار بدلتا رہتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں نا جامعہ کی جو ویب سائٹ ہے اس کے ساتھ منسلک ہونا طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ آئے روز جو بھی تبدیلیاں آتی ہیں وہ کون سی رہنمائی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے جو اب موجودہ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ادروس فی السعودیہ سرچ کریں گے گوگل پر، تو آگے ان کی ویب سائٹ آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس پہ آپ کریں گے تو جامعہ اسلامیہ کا وہاں پہ آپ نے انتخاب کرنا ہے. تو اس میں کون سے ڈاکومنٹس آپ کے لیے بنیادی ہیں، ضروری ہیں، وہ ضروری کاغذات آپ کو بتا دیتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے نا وہ ایف اے یعنی ایف اے یا اس کی مساوی کی سند ہو، وہ کلیئر ہونا چاہیے. مساوی سند سے مراد یہ ہے کہ شہادت الثانویہ الخاصہ کو جو سرٹیفکیٹ ہے جو کسی اگر حکومتی ہو، ٹھیک ہے نا، تو جو وہ ادارے جو اس اسلامی یونیورسٹی سے پاکستان کے ادارے ملک کے ہیں، ان کے جو سند لی ہوئی ہے وہ طالب علم بھی یہاں حصہ لے سکتے ہیں. تو آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ وہ کون سے ادارے میں سے چند کے نام. سب سے پہلے مرکز الدعوت السلفیہ ستیانہ بنگلہ فیصل آباد، جامعہ سلفیہ فیصل آباد، جامعہ سلفیہ اسلام آباد، جامعہ بکر کراچی، اور کئی ادارے جو ہے شامل ہیں. جی ناظرین. تو دوسرے نمبر پہ جو ثانویہ کا جو سرٹیفکیٹ ہوگا اس کی سند ہوگی، اس سند کا عربی ترجمہ، اور اس کی 12ویں ایف اے کا رزلٹ کارڈ، اور رزلٹ کارڈ کا عربی ترجمہ بھی ضروری ہے. اور اس کے بعد جو ہے جواز السفر، جسے ہم بولتے ہیں اپنا ہمارے ملک میں اسے بولتے ہیں پاسپورٹ، اس کا بھی ہونا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر کی فزیکل رپورٹ، یعنی ڈاکٹر بتائے گا کہ جسمانی یا ایسی معذوری یا اس کے لیے وہاں سفر کرنا کوئی اس طرح مسئلہ مسائل نہیں ہے، وہ ڈاکٹر کی لکھی بھی ہوگی، اور اس کا عربی کے اندر ترجمہ بھی ساتھ ضروری چاہیے. اس کے بعد آپ کا جو ہے پولیس لائن سے آپ کا جو کلیئر سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی ہونا چاہیے، اور 6 ماہ سے زیادہ اس کی مدت بھی نہ گزری ہو، اور اس کا ساتھ عربی کے اندر بھی ترجمہ ضروری ہے. اس لیے آپ کا جو برتھ سرٹیفکیٹ ہے، شہادت المیلاد جسے کہتے ہیں عربی کے اندر، وہ اوریجنل بھی اور اس کا جو عربی کے اندر ترجمہ بھی ضروری ہے. اور اس کے بعد آپ کی جو تصویر بغیر ٹوپی اور چشمے کے، جس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وائٹ ہونا چاہیے 4x6 کی، وہ بھی ضروری ہے. اور اس کے علاوہ جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے والد اور والدہ کا شناختی کارڈ وہ بھی ضروری ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ کا حسن سیرت سرٹیفکیٹ ہے، جس ادارے سے آپ نے تعلیم ایجوکیشن حاصل کیا، وہ بھی ضروری ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے جو یہاں کے جو فاضلین ہیں ان میں سے کسی 2 آدمی جو آپ کے لیے سفارش تزکیہ لکھیں گے، یعنی یہ طالب علم کا عقیدہ یا اس کے کیسا نظام ہے، تو وہ ساتھ دو کسی سے لکھوا سکتے ہیں. اور اس کے بعد جب آپ ایڈمیشن بھیجیں گے پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، یہ آپ کو گائے بگائے آپ کا اسٹیٹس شو کرتے رہیں گے، آپ کو میل پہ بھیجتے رہیں گے کہ آپ کے داخلے کا مراحل کیا ہوا. پھر جب آپ کا داخلہ کمپلیٹ ہوگا یہ آپ کو بذریعہ میل آپ کو مبارکباد پیش کریں گے. اس کے بعد پھر آپ کو ویزا
भेजेंगे। वीज़ा लगवाने के बाद जब आप इधर आएंगे तो आपके लिए बाकायदा तौर पर जामिया की तरफ से जाती है आवाम, जो आपको जाकर एयरपोर्ट से इस्तकबालिया भी आपकी करती है और बाकायदा तौर पर आपको टिकट भी अनाउंस किया जी जाता है। माशाल्लाह जी। ये जी जामे में जो है वो एडमिशन लेने का तरीक़ाकार हमें बता रहे थे। हमारे साथ जुरैज भाई यहाँ से मौजूद थे और उसामा भाई, और जिस हवाला से मदीना यूनिवर्सिटी में इस वक्त हम बिल्कुल मेन दरवाज़े के बिल्कुल अंदर वाली साइड पे हम बैठे हुए हैं, मेन दरवाज़े के ऊपर ही मतलब हम बैठे हुए हैं। यहाँ ज़रा छाँव थी, इस वजह से यहाँ पे हम बैठ के तो बिल्कुल एडमिशन लेने का तरीका, जामिया के मुतालिक अहम तारफ़ी वीडियो वो आपने समाअत फरमाई। आपको कैसी लगी? मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। आपने इस तारफ़ी वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। अस्सलाम वालेकुम।